اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا تھا کہ الحاد, اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط, وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے, اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط. ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں 5 سے 10 منٹ روشنی ڈالوں گا, وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحد ہی ہے, عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اچھا ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا, لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علماء کو نکال دیں. بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ, کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے. تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں, بلکہ وہ کہاں ہیں, وہ حدیث میں ہیں. وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا, ختم, پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا, جو قرآن نے واضح کیے ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا, تفصیل کہاں ملے گی اس کی, بولو, حدیث میں ملے گی. تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کیا, ہم قرآن کو مانتے ہیں, نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا, نماز کا بھی انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی. ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, وہ ہے غامدیت. نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا, تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے. وہ کیا ہے, علماء کو بیچ سے کیا کر دو, فقہا کو کٹا دو بالکل. اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی, حدیث کو مانتا بھی تو مانے, لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی, امام شافعی نے بتائی, امام احمد نے بتائی, امام مالک نے بتائی, یہ انسان تھے, یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے. بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو, سائڈ پہ. اس سے اچھا لیبل بڑا اچھا ہے. یہ لیبل کیا ہے بھائی, قرآن کسی شخصیت کا محتاج, ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے, یہ سب چیز. انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم, کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ابو حنیفہ معصوم, بولو نا, نہیں بھائی. جب پیغمبر کو لیں گے ہم, تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے, ہم تو مانتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو, تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے, تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے, تو آپ کون سا معصوم ہو؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے. وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کی, پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی, پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا, تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو, پھر اس کی بیٹھ کے ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے
دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا, پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا, ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ, پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے, وہ میں بھول بھی گیا, اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے. 15ویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے, آج فرسٹ ٹائم اس کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا. تو انگریز بولے گا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, 1400 سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا. پھر نہ مکہ میں, نہ مدینہ میں, نہ مصر میں, نہ سوڈان میں, کراچی میں, ناظم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو, صحیح ہے نا, یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو, 2-4 پیسے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں, میں نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا, تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں. ایک منکر حدیث آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو, قرآن خود جامع کتاب ہے, ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا, پھر قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا, لتبین للناس, تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے. تبیین, تبیان کسے کہتے ہیں, ایکسپلین کرنا, آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم کہ کیا نازل ہو رہا ہے. قرآن میں اجمال ہوگا, ڈیٹیل کہاں ملے گی بولو حدیث میں. لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے, اتنا بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی تفکر کریں گے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر. تفکر باب تفعل ہے, جب تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے, سوچ و بچار کی جاتی ہے, اس کو تفکر کہا جاتا ہے. جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے, اردو میں تو ایک ہی ہیں لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں. تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا, تفکر. اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ 2 شرطوں کا ہونا لازمی. ایک غور و فکر کی صلاحیت ہو, ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی. فکر تو سب میں, تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا. مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے, یہ مفکر فلاں ہے, تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ. تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم. اور یہ حدیث میں بھی ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. طوطے کی طرح رٹی بھی ہوتی ہے, مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے. بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو, ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا.
تمہارے پاس الفاظ ہیں, سمجھ نہیں ہے, سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو, اس کے پاس سمجھ بھی ہے, تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے, وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کیا ہے, ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر, میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا, میں. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے, کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے. تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے, قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر. دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے, آخرت سے, جنت سے, جہنم سے, جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت, ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے, نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, نصیحت کے لیے بہت آسان. لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے, حلال حرام کے مسائل, وہاں قرآن آسان نہیں ہے. وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نبی ایکسپلین کریں گے, اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے, لعلہم یتفکرون, یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں, بولو بتاؤ نا. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا, اماں کو اتنا ملے گا, بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے. فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں, جی ابا کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا کتنا, بیٹی کا کتنا. بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو, بیوہ کا اتنا, ماں کا اتنا, ابا کا اتنا, بیٹے کا اتنا, دے دو نا. وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا, وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ججز, وکلا, جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں, کورٹ میں وراثت کا, وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے, یار فتویٰ لے کر آؤ. بھائی ترجمہ ہے نا, پڑھ کے فتویٰ دے دو. نہیں ہو سکتا. 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے. نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں سد صحف کے بغیر. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پہلی چیز کیا ہے, تفکر کی صلاحیت. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. دوسری چیز, جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم, ادھورا نہیں, مکمل علم. غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا, اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے؟ خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے, میں بہت ذہین ہوں, میری بہت ریسرچ ہے. کس چیز پہ ریسرچ ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے, ریسرچ کس پہ ہوگی؟ تو کیا کرے گا بھائی اس دماغ کا؟ اب بتاؤ, آئنسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا, عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں. تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا, کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے, بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی. بندہ متاثر ہوا, یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے, سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا, دوسرا ملازم آیا, اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے. ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی, تو اس نے اس دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. یہ حیران ہوا کہ یار سکندر اعظم کیا 2 کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا تھا؟ ایک کھوپڑی وہاں رکھی ہوئی ہے, ایک کھوپڑی یہاں, وہ تھوڑی بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا یار وہ ایک تو اس نے جو پہلے ملازم تھا اس نے بھی وہاں ایک کھوپڑی دکھائی ہے. اب اگر یہ حقیقت بیان کر دیتا تو میوزیم نے بند ہو جانا تھا کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس نے کہا ایکچولی یہ بچپن کی کھوپڑی ہے, وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. رفیع بھائی جب ہنستے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا, ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اب کھوپڑی تو آئنسٹائن کے پاس بھی بہت ذہین, تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے. لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تفکر کریں گے؟ تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتہ ہے, مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے, یہ جا کے علماء سے پوچھو, مجھے کیا پتہ.
تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری, دوسرا قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری. آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں, اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی امام شافعی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی, ان کو آ رہی ہے, حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی, تمہیں آ نہیں رہی ہے, تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا, آیتیں پتہ ہیں ان کو, آپ یوٹیوب پہ اسکالرز اٹھا کے دیکھ لو, جگہ جگہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال قول کیا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے 2 سال. اور یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے 2 سال. یار اگر امام حنیفہ کو اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا ہے کہ 2 سال لکھا ہوا ہے, اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 سال کا مطلب 2.5 نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو, جس کو آدھی امت نے فالو کیا ہے امام حنیفہ کو, ان کو اتنا نہیں پتا کہ 2.5 سال لکھا ہوا ہے. آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہا ہے کہ 2 لکھا ہوا ہے قرآن میں, اور ابو حنیفہ 2.5 کہتے ہیں. اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے, آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے, پڑھ کے بھی سنا رہا ہے, تو اب ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں؟ بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے, ریفرنس کافی نہیں ہے. آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں, اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتہ چلتا ابو حنیفہ کا دماغ جہاں گیا وہاں آپ کا نہیں جا سکتا دماغ. قرآن کے الفاظ دیکھو, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا عن تراض, پس اگر دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں, فلا جناح علیہما, تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, میرے پاس زید آیا, فا عمر, اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو, زید بعد میں آیا ہو, دونوں آئے ہیں, بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فا ان ارادا, پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں, چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں, تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں. اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے, بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے. یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے, بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے ایک الگ کیس ہے یہ. دوسری بات, ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا, 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے. یہ 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے. دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے, جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو؟ قرآن کی تفسیر. ابے تو نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے, تو اردو پہ کوئی کتاب لکھی یار, تو کوئی
کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ تو, کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ, کوئی کھوپڑی پہ کچھ لکھ, میدے کے فضائل بیان کر, لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے. پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا, جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ کورونا کے دنوں میں ہمیں پتہ چلا. کورونا کے دنوں میں جب WHO نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ کورونا ایک وبا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, مفتیوں کے کلپ آ رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے. وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے یا ڈاکٹر کا ٹاپک ہے؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ وبا, وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خوردبین سے دیکھ کے بتا رہا ہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے, یہ گھس رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے یہ. لیکن مذہبی اسکالرس کے چینل, یہ سب یہودیوں کی سازش, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کی ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے. میں ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں, رسول کی بات کریں, تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا. یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ, میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا. یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے قہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے. حقیقت ہے یہ. ادرک اور اجوائن کے قہوے پیو, یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار. حکیم میدے کا علاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے یار, میدے کے امراض بہت پرانے ہیں, اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے. دل کے امراض بہت پرانے ہیں, حکیم کوئی معجون کھلا رہا ہے, دل ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے یار. پرانا یہ تو بیماری نہیں آئی ہے, اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں, کروڑ پتی بن گئے بعض حکیم. وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے, وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے کورونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا, کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کورونا ختم ہو رہا ہے. دبا کے بک رہا ہے, حالانکہ وہ پی پی کے جلاب لگے لوگوں کو اور ان کی ریزسٹنٹ پاور کم ہو گئی, اور کورونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ. ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے وہ نا, کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے. ہر ایک حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے. حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی, پھینکو بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو, اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاسدہ پہلے نکلے, آپ کا موشن دیں گے, جلاب دیں گے, پیٹ صاف ہوگا, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی. ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے. ایک بندہ گیا, وہ دبلا پتلا باریک سا, یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا یہاں. لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں, مادے ہی نہیں ہے اس کے اندر, باریک سا آدمی, اس کو جلاب نہیں دے دینا مر جائے گا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا ایک اصول ہے, پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, ٹھیک ہے نا, جو پیٹ کے اندر, اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی, پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے. دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز, اس کے مادہ فاسدہ نکلنا شروع, جلاب, مر رہا ہے, بستر پہ لگ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب. کہہ رہے مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. جیسے ہجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے, اس چکر میں 10 کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے. او بھائی خون ہے یار, اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم. ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا ہمارے ہاں دکان چلتی نہیں ہے. ہجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو, جتنا ہے. لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا, ہجامہ والوں کا تو یہ کاروبار ہے, وہ ہر چیز کا علاج ہجامہ میں. جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کروا, تیری دوسری شادی ہو جائے گی. جس کی سانس صحیح نہیں ہے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. ایک بہو آتی ہے نا, میری سانس ٹھیک نہیں, اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے, اور جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تیرے میاں پہ تیری نند نے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں؟ میاں کو بھی لیا, خود بھی ہجامہ کروا. ہر چیز ہجامہ, ہر چیز, ہر مسئلے کا حل ہجامہ والوں سے پوچھو, ہر مسئلے کا حل ہجامہ میں. غلو ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں تو 5 منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا, پھر لمبی ہو گئی, تو وہ کیا لے کر چل رہا تھا میں, وہ جلاب جو ہے نا, اب وہ بیچارہ مادہ فاسدہ نکلے جا رہا ہو تو مر گیا. لوگ آئے, حکیم صاحب مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, اگر یہ قبر میں لے کے چلا جاتا قبر بھی گندی ہوتی.
مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن. کچھ مادہ فاسدے کے ساتھ مرتے ہیں, کچھ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں, صاف ستھرا ہو کے گیا قبر میں. تو مقصد یہ ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے, بولو. مذہبی لوگ حکمت میں, کوئی میڈیکل سائنس میں گھسا ہوا ہے, ڈاکٹر انجینئر لوگ قرآن و حدیث میں گھسے ہوئے ہیں. ایک فرقہ واریت, اچھا لیبل سب نے لگائے ہیں, فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ جب سے یہ چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں فرقہ واریت تباہ کے پھیلنا شروع. کیونکہ پہلے تو کہتے تھے یار ابو حنیفہ کی تشریح ہے بس, پورا بر صغیر, پورا انڈیا, پورا پاکستان, پورا برما, پورا بنگلہ دیش, پورا ازبکستان, تاجکستان, ایران میں جتنے سنی سارے یار ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, قرآن و حدیث کی جو تشریح ابو حنیفہ سے منقول ہے اس کو مان لیتے ہیں پریکٹیکلی, باقی سب وہ باقیوں کو بھی ہم مانتے ہیں عملی عقیدے کے لحاظ سے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن عملی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے تو بس ختم. شافی بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ, مالکی بھی پڑھ رہا ہے, بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی کیا ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں قرآن و حدیث کی تشریح, اور ابو حنیفہ کا تو اس آیت کا نہیں پتہ, امام شافعی کا تو اس کو نہیں پتہ, فلانے کا اس کا نہیں پتہ. لوگ کہتے ہیں یار ریفرنس دے رہا ہے, اس کو سب پتہ ہے, اس کو کیا ہے, اس کو سب پتہ ہے. چلو یار ساری دنیا اسی پہ متفق ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. اتنے میں ایک دوسرا مارکیٹ میں آئے گا, وہ بولے گا یہ بھی غلط ہے, یہ چورن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے, اس کو بھی کچھ نہیں پتہ, مجھے کیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو فقہا کی طرف لا رہا ہے اس کو فرقہ پرست کہہ دیا. میں اگر کہتا ہوں ابو حنیفہ کو فالو کرو کیونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا انہی کو فالو کیا جا رہا ہے, تاکہ فرقواریت نہ پھیلے, کسی ایک کو تو فالو کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی تشریح میں, قرآن و حدیث میں نہیں. قرآن و حدیث میں تو نبی کو فالو کرنا ہے, لیکن جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کسی ایک مجتہد کو تو فالو کرنا ہے نا آپ نے. اس تشریح میں ہم آج کے پروفیسروں کی تشریح مانیں یا ان کی مانیں, تشریح کی بات ہو رہی ہے. قرآن و سنت کے دو مطلب ہیں, تو ہم کون سا والا مطلب لیں, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب پوری جب سے اسلام آیا بھائی فقہ حنفی آیا ہے, کچھ ڈیڑھ انچ کی دوسری مسجد ہم کیوں بنائیں یہاں پہ. لیکن اگر کوئی دوسرے فقہ کا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. کوئی شافی ہے, میں تو 20-30 سال میرے شافیوں میں گزرے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے یار. یہ فرقہ پرستی نہیں ہے, لیکن اس کو کیا کہیں گے, فرقہ پرستی. اور جو ہر آدمی تھوڑے دن میں اٹھ کے ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے اس پہ لیبل لگائے گا صرف قرآن و حدیث, باقی کوئی نعرہ میں نہیں لگاتا. اور ان میں سے ہر آدمی کا یہ نعرہ ہوگا اور ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف. آپ پنجاب جاؤ, قرآن و حدیث کا لیبل لگانے والوں میں 20-30 فرقے ملیں گے آپ کو. لیبل سب نے کیا لگائے ہوئے ہیں, وہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے, اس کی تشریح الگ 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 ہے, اس کے طلاق کے مسئلے. طلاقوں میں اتنے اختلاف ہے نا. آپ اگر 3 طلاقیں دیتے ہو, حنفی کے پاس جاؤ گے, وہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ بھئی 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. امام شافعی سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی جو جتنے بھی فقہا شاگرد سب کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. آپ ان چاروں مکاتب فکر سے ہٹ کے دیکھو, ادھر آپ جاؤ گے نا وہ کہے گا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیثوں میں ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے 3 کتنی ہوتی ہیں, اکٹھی 3. یہ والے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے یہ کہے گا 3 1 ہوتی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا 1 بھی نہیں ہوتی اگر پہلی دے کے رجوع نہیں کیا. آئی بات سمجھ. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر حالت حیض میں دی ہے تو پھر اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ وہ 1 بھی نہیں ہوئی ہے, دوسرا کہے گا نہیں 1 تو ہو گئی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر پاکی کے ایام میں ہم بستری کر کے دیے تو 1 بھی نہیں ہوئی ہے, ہم بستری کیے بغیر دیے تو پھر ہو گئی ہیں. اتنی آرا ملیں گی, اتنی آرا, اور ہر آدمی کہے گا میں صرف قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں, میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافعی کیا کہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو میرے بھائی اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہو رہی, فرقہ واریت معذرت کے ساتھ بڑھ رہی. میرے پاس بچپن میں ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ کیا 4 مکاتب فکر بنائے ہوئے حنفی مالکی شافعی. ہم نے کہا ہم نے نہیں بنائے, تو قدرت کی طرف سے بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے محقق تھے, انہوں نے ریسرچ کی تو امت نے انہی کی ریسرچ کو مان لیا, اور 5ویں کوئی ریسرچ چلی نہیں تو بس پوری امت کس پہ جمع ہو گئی, اسی پہ. اب مزید کوئی 5واں نہ بناؤ, انہی کو چلنے دو. انہوں نے کہا نہیں, یہ اتحاد نہیں ہے, یہ اختلاف ہے, ایک حنفی ایک شافعی ایک مالکی, ہم یہ اختلاف ہم نہیں مانتے. میں نے کہا پھر آپ اس کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. کس پہ آ جاؤ, چھوڑو ابو حنیفہ نے کیا کہا, شافعی نے, قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا چلو بہت بہترین بات کی آپ نے. میں نے کہا ہم جب قرآن و حدیث پہ آئیں گے تو کیا اس کی تشریح میں اختلاف نہیں ہوگا. یہاں وہ ماتھا اس کا ٹھنکا.
کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہے، میں تو پریکٹیکلی دکھاتا. تو اس نے کہا کہ اختلاف تو ہوگا مگر یہ والا اختلاف کم ہو جائے گا، 4 کم از کم سمٹنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ ان چاروں مجتہدین نے قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور میرے اور آپ سے زیادہ سمجھتے بھی تھے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے، ان کے تو 4 فرقے بن گئے جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہو، اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب ڈائریکٹ ریسرچ کریں گے تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں بنیں گے، 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہونے والے، 1 ارب 22 کروڑ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اگر ہیں تو اتنے. میرے جب سے لوگوں نے بیان سن رہے ہیں نا 4 شادیوں اور بچے پیدا کرنے والے، اب 2 ارب ہو چکے ہوں گے. یہ 1 ارب 22 کروڑ اس وقت تھے جب ہمارا 4 شادیوں والا بیان مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا تھا. اب جب سے یہ بیان پھیلا ہے تو اب 1 ارب 22 کروڑ. اب تو یونائٹڈ نیشن گنتے تھک گئی ہے یار، گنتی مکمل ہونے سے پہلے 10-20 کروڑ اور آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. اسپیڈ بڑھ گئی نا مسلمانوں کی. تو یہ خیر ایک مزاح ہے، اس کو سیریس نہ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اور ابھی اور بڑھے گی اسپیڈ. جی اچھا خیر. تو اب اتنے فرقے، اور آپ دیکھ لو ان اسکالرس کے حالات دیکھ لو یار. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلام سے ہٹانے کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث وہ ٹھیک ہے. بھائی ہر چیز کا ایک پراپر علم ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا. لہذا آپ کو دین علماء ہی سے سیکھنا پڑے گا. اور جو پہلے کے علماء تھے وہ زیادہ قابل تھے. بعد والے پہلے علماء کو فالو کریں گے تو قرآن و حدیث پہ چلیں گے، نئی چیز مارکیٹ میں لائیں گے تو قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے. میں بڑا مشہور ہوں لوگوں میں کہ فرقہ پرست آدمی ہے، مقلد ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں شکر کرو میں ایک فرقہ کو فالو کرتا ہوں. اگر میں فالو نہ کر رہا ہوتا نا تو میں اپنا نیا فرقہ اب تک مارکیٹ میں لا چکا ہوتا. میں پابند ہوں ایک فقہ کو فالو کر. میری اگر تشریح میں دماغ میں کچھ آتی بھی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو. میں کہوں گا یار امت نے جو سمجھا ہے میں وہی بتاؤں گا لوگوں کو. اپنی تو ریسرچ ہم لاتے ہی نہیں مارکیٹ میں، کیونکہ محققین ہم سے بڑے بڑے پیدا ہو کے جا چکے ہیں، انہی کی تحقیق رکھتے ہیں. اب جو اپنی تحقیق لا رہا ہے وہ فرقہ پرست ہے، جو آپ کو اسلاف کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہے. دوسرا آپ کہہ سکتے ہو حنفی ہے نا اس لیے فرقہ پرست ہے. فرقہ پرست میں جب ہوتا ہے جب میں شافعی کو غلط کہتا، میں مالکی کو غلط کہتا، میں کہتا ہوں وہ بھی صحیح ہے. وہ فرقہ پرست جو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں، غلط ہیں، وہ نفرتیں پھیلا رہا ہے. تو یہ بھی ایک لیبل ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ٹھیک ہے مانتا ہوں علماء میں غلط بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں، فرقہ پرست بھی ہیں، لیکن میرے بھائی ایسے تو ہر چیز میں 2 قسم کے. میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، اس میں 2 نمبر بھی ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر کی وجہ سے آپ کو اب میں خود کتابیں پڑھ کے تحقیق کروں گا کہ گردے سے پتھری کیسے نکالنی ہے. اور بھائی جب ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر ہی کا کام ہے. اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلا جا. کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے ڈاکٹر ہی غلط ہو جائیں. اگر حکیم 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ کا تعلق ٹیچنگ سے ہے. اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پروفیسروں میں کچھ دیانتدار بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے، فزکس پڑھاتے تھے بڑی دیانتداری کے ساتھ. سب طلبہ کہتے تھے یار یہ بہت نیک ٹیچر ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے، مطالعہ کر کے آتے تھے، بڑی انہوں نے پورا سبق تیار کیا ہوا تھا. ایک ٹیچر ایسے تھے بالکل بھی نہیں پڑھاتے تھے، آ کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ ایسے بیٹھ جاتے تھے، گپے ماری ادھر ادھر کی. جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہونے والی ہوتی تو کہتے کتاب نا یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ کے لے آنا، ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہاں تک پڑھا دیا. یہ 2 نمبر ہی ہوئی نا. اب میں کہوں چونکہ یہ 2 نمبر ٹیچر بھی اسکول میں ہیں لہذا میں ٹیچر سے تو اب پڑھوں گا ہی نہیں. یہ ٹیچر چونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں میں ٹیچر سے نہیں پڑھوں گا. میں ایسا کروں گا کہ میں فزکس کی کتاب بس گھر میں لے کے بیٹھ جاؤں گا. تو دنیا کہے گی یہ ادارے بلا وجہ فالتو بنے ہیں. ٹیچر کو بلا وجہ کا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے یا پرائیویٹ اسکول اٹھاتے ہیں، اس لیے اٹھاتے ہیں نا کہ کتاب کے لیے ٹیچر کی مدد چاہیے. تو اگر یہ 2 نمبر ہے تو بھائی وہ والا 1 نمبر بھی تو ہے نا. تو اس کتاب کے لیے بھی کوئی اچھا ٹیچر تلاش کر لو. اسکول اچھا نہیں ہے دوسرا اسکول تلاش کر لو. تو یہ بھی آج کل کے ایک اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے باقی سب کیا ہے غلط. جب ان کو کہا جائے کہ وہ اتنا بڑا آدمی کیسے غلط کہہ سکتا ہے تو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے بھائی، دلیل کو دیکھو. بھائی غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ شادی شدہ عورت کو اسلام میں رجم نہیں کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتی ہے. تو یہ تو چاروں بڑے بڑے ائمہ متفق ہیں کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے یا مرد زنا کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟
رجم ہے نا, یہ تو چاروں ائمہ کا, سارے صحابہ اس پہ متفق ہیں, کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو حامدی صاحب نے جواب دیا کہ میں دلیل کو مانتا ہوں, میں کسی اسکالر کی بات نہیں سنتا. اصل میں یہاں بھی جواب گھما دیا ہے. اس خاتون کا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ دلیل کو مانتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ اصل یہ تھا کہ جو دلیل آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ ان اتنے بڑے بڑے اسکالرز کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سارے بے وقوف ہیں, میں کیا ہوں, عقل مند ہوں. اب یہ جواب مارکیٹ میں چلتا نہیں ہے. غامدی صاحب نے جواب گھما دیا, اور اکثر محترم اسی طرح جواب گھما رہے ہوتے ہیں باتوں میں. انہوں نے جواب گھما دیا کہ میں دلیل کو مانتا ہوں. لوگوں میں کلیپنگ ہو گئی, بھائی دلیل تو یہ, باقی یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کیا کہا, ٹھیک ہے نا. تو اصل سوال یہ ہے, آج کے اسکالر جو آپ کو اسلاف سے ہٹا رہے ہیں, نام ایسے خاندانی رکھے ہوئے, جو اسلاف سے ہٹائے گا وہ اپنا نام سلفی رکھ لے گا. اسلاف سارے 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, سلفی سارے 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. کوئی ایک اسلاف میں مجھے صحابی تابعین دکھا دو کسی سند کے ساتھ جس میں 3 طلاق کو 1 کہا ہو کسی نے رخصتی کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. لیبل 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 لیبل, بڑے خاندانی لیبل. تو میرے بھائی جو اسلام صدیوں سے چلا آیا ہے نا آپ کے ہندوستان میں, وہی والا ہے جو چلا آ رہا ہے. اس میں کانٹ چھانٹ کی کوشش, بولو یہ اسلام آج نہیں آیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا فرقہ اب تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک پٹھان کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا پشاور میں تو 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا, یہ اب کیا چیز پھیل رہی ہے. وہ کیا آیا تھا پھر, نہیں آ رہی بات. تو یہ بھی ایک طرح کی آزادی ہے کہ لوگوں کو اسلاف سے ہٹا کے پھر آپ اپنی مرضی کی. ہاں میں نہیں کہہ رہا ہل مولوی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. 2 نمبر مولوی بھی بہت مارکیٹ میں پاکستان میں زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں. جب کرونا پہ قہوے پلا کے لوگوں کو مارنے کی پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر مذہبی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی کسی قسم کا, کوئی بھی اٹھے, پنچر کی دکان تھی اس کی, تو وہ اٹھ کے ایک 4 دیواری کھڑی کر کے دارالافتاء کھول لے, فتویٰ دینے کا سینٹر کھول لے, گورنمنٹ پوچھے گی اس سے؟ لوگوں کو طلاق کی وراثت کے فتوے دینا شروع کر دے لکھ کے اسٹیمپ لگا کے, تو گورنمنٹ تھوڑی پوچھتی ہے. سعودیہ میں پوچھتی ہے, UAE میں پوچھتی ہے, مسقط میں پوچھے گی. پاکستان میں الحمدللہ یہ بڑی سہولت ہے کہ کوئی بھی جس فیلڈ کا ہو کرے وہ کوئی اور کام, کوئی پوچھنے والا الحمدللہ یہاں پر نہیں. آپ اگر انجینئر ہیں, آپ کلینک کھول کے لوگوں کا علاج, آپ کا کام تھا پنکھے ٹھیک کرنا, آپ لوگوں کے گردے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی عملی طور پر, ویسے تو لاء میں ہے لیکن عملی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ بھی ایسا کریں کہ کوئی بھی ہو پیاز ٹماٹر والا, وہ دارالافتاء کھول لیتا ہے, فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. اس لیے میرے بھائی جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے, جو مدارس ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, انہی مدرسوں سے پوچھا کرو اسلامک لاء ہے کیا, کیا حلال ہے اسلام میں, کیا حرام ہے. ادھر ادھر دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو. یہ پوری بحث تھی جو میں نے کی, وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ لبرلزم کی مختلف قسم کی شکلیں مارکیٹ میں پائی جانی تھی, جن پر میں نے تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.